السلام علیکم ناظرین، جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اپنی بدنیتی کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے JUI کا کیا موقف ہے؟ الحمدللہ اس آئین کی ترمیم اور ان کی بدنیتی پر پھٹ پڑے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ہم کسی بہت بڑے سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہوگا تو شاید ہماری آنکھیں کھلیں گی، تب تک نہیں کھلیں گے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور سے جس کا دل آئے گا اس کو ہانک کے لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سیاست سارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ چلے گا اس طریقے سے پاکستان آگے؟ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں PMLN کے دوستوں سے، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے؟ آج جب پارلیمنٹ کے اندر پولیس گھستے ہیں، اندر جا کر چہرے چھپا کے اور دروازے توڑتے ہیں یا خود کھولتے ہیں، ایک MLAs کو باہر نکال کے اس کو گاڑیوں میں بٹھا دیتے ہیں، تو پھر یہ کیسے درست ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں؟ یا تو گورنمنٹ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آ رہا ہوں آپ کی بات۔ یا تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر لے کہ ہمارے علم میں کچھ نہیں تھا، تو پھر گورنمنٹ کیوں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر ایک فورس حملہ آور ہے اور آپ کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے لیے محترم ہے بڑے، وہ چیئر پر بیٹھ کے کہ میں پوچھوں گا، میں نے سنا ہے، میں پوچھ لوں گا، دیکھ لوں گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آگے پھر میں رد عمل دوں گا۔ کیا یہ پوری پاکستان، پوری میڈیا سب نہیں دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں ذرا پوچھ کے پھر بتاؤں گا۔ تو لہٰذا کس نے کیا ہے؟ ریاستی اداروں نے کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ پولیس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو چہرے چھپا کے پارلیمنٹ کے اندر گھس کیا ہے، کیا یہ پارلیمنٹ پر حملہ نہیں تھا؟ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی، جمعیت تو ہے اپوزیشن میں، آپ کا رد عمل یہی ہوتا جو آج ہے؟ ذرا اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھیں نا۔ اگر آپ کے رد عمل یہی نہ ہوتا جو آج ہے، تو پھر آج کیوں آپ کا رد عمل، یعنی آج میں بات کروں، آج بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہے اور اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو جب حکومت میں بھی نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، پھر آپ کہاں کھڑی ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک بات پوری تقریر میں، بلاول بھٹو پارٹی ہیڈ ہے، چیئرمین ہے، محترم ہے، ہمارے لیے قابل قدر ہے، پوری تقریر میں انہوں نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی جو کل پارلیمنٹ میں ہوا، گزشتہ رات پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، پوری تقریر میں۔ اور ہوا کیا؟ کودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا چوہا۔ 4 CDA ملازمین کو آپ نے معطل کیا اور 4 صفائیوں کو 4 مہینے کے لیے معطل کیا ہے۔ یہ کارروائی اس کی تہ میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پرائم منسٹر کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، کیبنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے آئین، یہ ہے پارلیمنٹ، یہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر اور ایاز صادق دونوں کا رول کوسچنیبل ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ کل ہم نے ایک خبر پرسوں شاید رپورٹ کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے کی مدت میں توسیع لینے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے رپورٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر باقیوں کو ملی بھی تو میں نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے وضاحت بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر انڈیویجول کو، ایک فرد کو توسیع دی جاتی ہے تو پھر میں قبول نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، 3 سال ٹینیور۔ اس کے لیے انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے، جس کے لیے اجلاس میں توقع تھا آج یا کل کسی وقت اجلاس ہونا تھا۔ ہم تھرسڈے کی سنتے تھے کہ تھرسڈے کو ہوگا، اب معاملہ لگتا ہے وہ ٹل گیا، آپ کے ووٹوں کے اوپر اٹکا ہوا ہے وہ اجلاس۔ آپ JUI والے ووٹ کریں گے اس آئینی ترمیم کے لیے جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال مل جائے ان آفس ایز چیف جسٹس آف پاکستان؟ کہ پارٹی کا فیصلہ تو میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا مسودہ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن کیوں دی جاتی ہے؟ حکومت کی مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بتائے، صاف بات کریں۔ 1 ہفتہ پہلے تو حکومت یہی کہتی رہی کہ کوئی ایکسٹینشن کا ارادہ نہیں ہے، کہ کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہے۔ ججوں کی ویسے ہی ریٹائرمنٹ ہے 65 ایئرز ہے۔ ہاں 65 مزید 3 سال دینے کا تو کیا ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جسٹیفیکیشن پیش کرنا ہوگا، جواز پیش کرنا ہوگا، وجوہات اور دلیل اور شواہد پیش کرنے ہوں گے حکومت کو کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے، اس بار کیوں، پہلے کیوں نہیں، 2013 سے لے کر 18 تک کیوں نہیں، اگر پیپلز پارٹی تو پھر 8 سے 13 تک کیوں نہیں، اگر ادارے کی جوڈیشری کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح تو پہلے سے ہی ضرورت تھی، آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی موجود ہے، اس وقت آپ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو لہٰذا پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے محرک اور نیت کیا ہے، ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بتانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ججز JUI کیا ایسی ترمیم کی حمایت کرے گی؟ آپ کی رائے کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے ذاتی رائے ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا نثار جٹ صاحب، آپ کی پارٹی سے ویسے تو ووٹ اس کے حق میں ہونے کا امکان کم ہے، لیکن 41 آپ کے ممبرز ایسے ہیں جن کے نوٹیفیکیشن ہونا الیکشن کمیشن سے باقی ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اسی میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو حکومت کے لیے ووٹ کریں گے، اس کے بغیر 224 کا نمبر پورا نہیں ہوتا۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے ممبرز کا کیا رد عمل ہوگا؟ پارٹی کا، PTI کا ایز پارٹی کیا رد عمل ہوگا؟ ہمارے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو 41 MNA
39 کو تو ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ہیں. 41 MNA جو ہیں ان کا ابھی تک حکومت نے جینا محال کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے بہت سے اراکین ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے. سعد اللہ بلوچ صاحب جو MNA ہیں فیصل آباد سے, ان کے گھر پر جو ہے وہ پولیس نے چڑھائی کی اور ان کی مال بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ اونچے کنڈوں پر اتر آئے ہیں کہ ووٹ توڑ لیں, کسی طریقے سے 5 ووٹ ہم پی ٹی آئی کے توڑ لیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ ایک ووٹ بھی نہیں توڑ سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ قانون تو اگر آپ 3-4 چیزیں ہیں جو ہمارے سننے میں آئی ہیں, ڈاکٹر طارق صاحب سے اس کی وضاحت بھی لے لیتے ہیں, پھر آپ سے میں رد عمل بھی لوں گا. ایک کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس ہے اور باقی بھی چیف جسٹس, کیونکہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں لیں گے, تو اب باقی جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں اگر ریفارم آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کا ٹینیور آفس ہوگا فار 3 ایئرز. جو بھی چیف جسٹس بنے گا 3 سال کے لیے بنے گا. ابھی ہوتا ہے سینیورٹی کا پرنسپل چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے جو سب سے سینئر موسٹ ہو چیف جسٹس بن جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اکتوبر میں ریٹائر ہوں تو جسٹس منصور علی شاہ کی باری ہے. لیکن اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہ بنانا ہو تو اس کا حکومت نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. انہوں نے کہا پینل آف ججز آئے گا, 3 ججوں کے نام آئے یا 3 سے زائد کے نام آئے, حکومت اس میں سے چنے گی. اسی طریقے سے ججز کی تقرری کا طریقہ کار جو ایک ریکوائرڈ ریفارم ہے ہونی چاہیے, لیکن اس موقع کے اوپر سیاسی محرکات زیادہ ہیں, اس کا تقرر کا طریقہ کار اس کو بہتر کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج ہیں, انہوں نے خط لکھا ہوا ہے تو ان کو اٹھاؤ, ایک کو بلوچستان پھینکو, ایک کو کوئٹہ پھینکو, ایک کو کراچی بھیج دو, ایک کو لاہور بھیج دو, تو اس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ مینیجیبل ہو جائے. کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں, یہ تو ہمارے رپورٹرز کی جو اطلاعات ہیں میں نے وہ بتائی ہیں. یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ایکسٹینشنز وغیرہ ہیں یہ پاکستان میں بھی ہوتی رہی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ممالک میں ہوتی رہتی ہیں, مختلف اداروں کے سربراہوں کی ہوتی رہی ہیں, آرمی چیفز کی ہوتی رہی ہیں, تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے انہونی بات ہے, مطلب انہونی نہیں ہے. فرسٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو, کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژن ڈال دی ہے. وقت حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہونی ہونے جا رہی ہے. فیصلے ہوتے ہیں. حالات کا تقاضا کیوں ہے سر, یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے نا. یہ فیصلہ تو ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا استحقاق ہے. اور میرے بھائی ابھی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن قومی اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ اسے طاقت نہیں کہتے. آپ کے پاس نمبر نہیں, اکثریت آپ کے پاس تھی, ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی. جب آپ ماریں گے پیٹیں گے تو بھائی جان طاقت ہی ہوگی نا. نہیں عرض کریں نا, میں تو اکثریت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اکثریت تو آپ کے پاس ہے نہیں. اس وقت ایک بلڈوزر رکھا ہوا تھا, اس کا وہ ڈیزل انجن والا, بس اکثریت تھی ان کے پاس. ہر بل کو بلڈوز کیے گئے, ہر بل کو بلڈوز کیے گئے, لیکن اکثریت تھی. اب میں دلا نہیں کروں گا. باقی بات آپ دوسری بات کر رہے ہیں نا کہ جناب دیکھیں یہ جو ریفارمز ہوتی ہیں نا یہ ہر ادارے کے لیے ضروری ہے. آپ کے مقابلے کا امتحان ججز کا بھی ہوتا ہے. مجھے بتائیں پورے پاکستان کی ہائی کورٹ میں کتنے ججز ہیں جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں؟ قاضی صاحب مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے کوئی بھی نہیں آیا نا. سر پھر میرا تو سوال, میں پرسنل اسپیسیفک بات نہیں کر رہا بھائی صاحب. یہ وہ ریفارم ہے جس کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی یا جے یو آئی آسانی سے سپورٹ کر دے گی. اگر کوئی یہ بات کرے, آپ جب کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس کو 3 سال دے دیں, ایکسٹینشن کر دیں, دوسرے جج کو ہٹا دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو ادھر سے ٹرانسفر کر دیں, وہاں سیاسی طور پہ متنازع ہو کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, مجھے لگتا ہے ان کو پروگرام کی بریفنگ جاتی ہے, کیونکہ کل انہوں نے جو وضاحتی نوٹ بھیجا اس سے مجھے احساس ہوا ہے کہ یا پروگرام دیکھتے ہیں یا ان کو بریف کیا جاتا ہے. تو میں ایز اے جرنلسٹ ان کو استدعا کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئٹہ بلاسٹ کی جو رپورٹ لکھی ان کی بہت عزت میں اضافہ ہوا, انہوں نے فیض آباد دھرنے کی رپورٹ لکھی اس پہ بہت عزت میں اضافہ ہوا, لیکن پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے اوپر فیصلہ جس کو اب انہوں نے کہا کہ غلط امپلیمنٹ کیا الیکشن کمیشن نے, وہ ایک متنازع ایشو کے طور پر سامنے آیا. تو اب اگر ایکسٹینشن لیں گے تو ایک دوسرا متنازع چیز سامنے آئے گی جس سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی وہ جو توقیر اور عزت اور حرمت ہے وہ کمپرومائز ہوگی, ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ وہ ریفارمز ہیں کچھ ہونی چاہیے پاکستان میں, جیسے انہوں نے تقرری کے طریقہ کار کے کہا, میرا اپنا خیال ہے کہ ہونی چاہیے وہ ریفارم, لیکن اس وقت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا, ایک جماعت بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ سڑکوں کے اوپر نعرے مارتی پھر رہی ہے, اور 65 ایئرس کی ایج گزار کے ان کو کہیں کہ 3 سال کا ٹینیور کر دیں آفس, تو اٹ بیکمز ویری کنٹروورشل. ناظرین, جے یو آئی کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر جے یو آئی کیا چاہتی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کو یہ لگتا ہے کہ جو آئینی ترمیم یہ جعلی حکومت کرنے جا رہی ہے تو وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے, تو مولانا فضل الرحمان کو کھل کر اس پر اپنا موقف دینا چاہیے. لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ جو انہیں عہدے دیے گئے, لالچ دیا گیا, یا پھر جس طرح کی انہیں آفرز کروائی گئی, اگر وہ ان کے لیے سوٹیبل ہے اور انہیں جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو پھر انہیں کھل کر اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے, تاکہ جے یو آئی کے بارے میں یہ تو پتا چلے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں.
क्योंकि नाज़रीन JUI के मौलाना फजलुर रहमान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसा मौका मिला कि जिसमें वो कह सकते थे कि वो अवाम की साइड पर खड़े हैं। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान के दिमाग में क्या चल रहा है या उनकी पार्टी का इस बारे में क्या मौकफ है, ये खुलकर सामने नहीं आया। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को सपोर्ट किया या फिर इस जाली तरमीम में उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, तो फिर अवाम की सपोर्ट मौलाना फजलुर रहमान से छीन जाएगी और अवाम मौलाना फजलुर रहमान से भी और इनकी पार्टी से भी बदजन हो जाएगी। अगर मौलाना फजलुर रहमान की इमेज अवाम की नजर में थोड़ी बेहतर हुई है, वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने अपना मौकफ बदला, क्योंकि वो इस लूली लंगड़ी हुकूमत और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के साथ नहीं खड़े, बल्कि वो ऑपोजिशन में है। लेकिन जैसे ही ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत का साथ देंगे और उनकी तरफ से की जाने वाली जाली तरामीम को सपोर्ट करेंगे, तो फिर अवाम के गम और गुस्से का सामना मौलाना फजलुर रहमान को भी करना पड़ सकता है। लिहाजा यही बात है कि मौलाना फजलुर रहमान दरमियान में फंसे हुए हैं। एक तरफ अवाम की सपोर्ट हासिल करना है और दूसरी तरफ उन्हें बड़े बड़े ओहदों की ऑफर्स दी जा रही हैं, गवर्नरशिप दी जा रही है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान हक का और या अवाम का रास्ता चुनते हैं या फिर ये इन ऑफर्स के साथ हुकूमत के साथ देते हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।